عظیم محترم المقام اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مومنین سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اللہ نے ارشاد فرمایا جہنم کا ایندھن یا تو بدبخت لوگ ہوں گے یا پھر پتھر جو کہ خدا کے نام سے پوجے جاتے تھے، بھگوانوں کے نام سے عبادت کی جاتی تھی، جہنم کا وہ ایندھن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے مومنوں کی اصلاح کے لیے، مومنوں کی تربیت کے لیے اور مومنوں کے دنیا اور آخرت کے فوائد اور منافع حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کے مجمع میں یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ اے صحابہ، ایماندارو، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نقی اہلنا نارا، ہم تو عبادت کر لیتے ہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ہم تو اپنے امور سر انجام دے دیتے ہیں، ہم تو بھرپور کوشش کرتے ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کا ایندھن بننے سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو کیسے بچائیں؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی آل اولاد کو جہنم کا ایندھن ہونے سے بچا سکتے ہیں، جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تأمرونہم بما یحب اللہ، فرمایا اپنی اولاد کو وہ باتیں بتاؤ جو اللہ کو پسند ہیں، اپنی اولاد کو وہ چیزیں سکھاؤ جو اللہ کو پسند ہیں۔ یاد رکھیے گا نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، درود و سلام پڑھنا اللہ کو پسند ہے، اور حلال کھانا اللہ کو پسند ہے، حرام سے بچنا اللہ کو پسند ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اپنی اولاد کو وہ امور سکھاؤ جو اللہ کو پسند ہیں اور وہ باتیں بتاؤ جو رسول اللہ کو پسند ہیں۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرمایا اس وقت تک کوئی شخص کامل ایماندار ہو نہیں سکتا، اس وقت تک اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تک؟ آپ نے فرمایا جو شے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، جو چیز اپنے لیے محبوب رکھتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہ محبوب رکھے۔ اندازہ لگائیں، مجھے یہ حکم ہے میں آپ سب کے لیے وہ چیز پسند کروں جو مجھے پسند ہے اور وہ چیز آپ کے لیے مانگوں جو مجھے پسند ہے، تو اولاد کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے، اولاد کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے۔ تو ہمیں اولاد کو بھی وہ امور سکھانے ہوں گے، وہ باتیں سکھانی ہوں گی اور وہ حکام سکھانے ہوں گے جن کا تعلق حلال سے ہے، جن کا تعلق حرام سے ہے، جن کا تعلق جو ہے دنیا کی کامیابی سے ہے، جن کا تعلق آخرت کے خسران سے بچنے سے ہے، وہ ہمیں بتانا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تأمرونہم بما یحب اللہ، انہیں وہ باتیں بتاؤ جو اللہ پسند کرتا ہے،
وَتَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ، اور ان باتوں سے دور رکھو، ان باتوں سے روکو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو جھوٹ بولنا ناپسند ہے، اللہ کو خیانت کرنا ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ناپسند ہے، اور کسی کی لوٹ کھسوٹ کرنا ناپسند ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ناپسند ہے۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا اپنی اولاد کو وہ باتیں بتاؤ جس کا آخرت کے دن بھی تم سے پوچھا جائے تو جواب دے سکو، اور دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے بھلے بھلے ہو سکے کہ یار اس بندے نے اپنی اولاد کی کیسی اچھی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا ہے، اپنی اولاد کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے ذرائع بتائے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان بڑا مبارک فرمان ہے، سنیے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اس نے دنیا کی جو نعمت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، دولت دی ہے، اور شہرت دی ہے، عزت دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اب میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اولاد بھی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ اولاد بھی اللہ کا گفٹ ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ بتاؤ کہ تم نے اپنے اولاد کو کون سا علم سکھایا تھا، بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو حلال رزق کمانے کے کون سے اسباب بتائے تھے، بتاؤ اپنی اولاد کی کون سی تربیت کی تھی۔ اللہ کے بندے، جب ہم ہر نعمت کے جواب دے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ہم سے پوچھا جائے گا دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں۔ اولاد بھی ایک نعمت ہے، گھر والے ہونے بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ تم نے ان کو تعلیم کون سی دی ہے، ان کو ادب کون سا سکھایا ہے، ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ یاد رکھیے گا، واللہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن کہیں کسی مقام پر نہ پل صراط میں نہ آپ کے نامہ اعمال میں یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کون سے اسکول میں پڑھا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کون سی ڈگری حاصل کی تھی، یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے کون سا ڈپلومہ حاصل کیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور دیکھا جائے گا ہر میدان میں، پل صراط پر جہاں نیکیوں کا معاملہ آئے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس نے علم حدیث حاصل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس نے جو ہے وہ آخرت کی بھلائی کے فوائد حاصل کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ہماری ڈگریوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے ڈاکٹر بننے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، عالم بنے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں بنے ہیں تو پوچھا جائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم نے ڈگریوں کے پیچھے بچے لگا دیے ہیں، ہم نے ڈپلوماز کے پیچھے بچے لگا دیے ہیں، ہم نے انجینئرنگ کے پیچھے بچے لگا دیے ہیں، دین سے کوسوں دور کر دیا ہے، دین سے بچوں کو جو ہے وہ بالکل فارغ البال کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کو کون سا علم سکھایا تھا، وہ علم سکھایا تھا جو اللہ اس کے رسول کے قریب کرتا ہے، یا کوئی بے دینی سکھائی تھی، یا کوئی الحاد سکھایا تھا۔ آج کل ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے جو ہے بڑے بڑے اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحفیظ والامان، جو دین دشمن عناصر ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو ماننے کی بات نہیں کرتے اور عزت اور حرمت رسول کی بات نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کون سا علم سکھایا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف قسم کے اس کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بندے نے پوچھا، قو انفسکم واہلیکم نارا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، باب علم علی فرماتا ہے اور حکمت کا شہنشاہ علی فرماتا ہے۔
فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، فرمایا خود کو بھی اپنے آپ کو بھی علم شریعت سے آراستہ کرو، علم دین سے آراستہ کرو، اور علم قرآن و حدیث سے آراستہ کرو، اور اپنی اولادوں کو بھی علم دین سے وابستہ رکھو، اپنی اولادوں کو بھی علم شریعت سے وابستہ رکھو، اپنی اولادوں کو بھی علم دین سے وابستہ رکھو۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہمارا معاشرہ کس حد تک بگڑ چکا ہے۔ ہر بندے نے جناب والا وہ بدبختی کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ہر بندے نے گمراہی کا جال پھیلا رکھا ہے، اور ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس علم دین نہیں ہوتا، ہم خود جو ہے وہ دلدل میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی جہنم کے عذابوں سے بھی بچائے، اور ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی علم دین سے آراستہ اور وابستہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اس فرمان کے اوپر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کئی ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا یقیہم ان یأمرہم بطاعت اللہ، اگر اولاد کو بچانا ہے نا جہنم کے عذابوں سے، خدا کے عذابوں سے، اللہ کی گرفت سے، فرمایا ان کو حکم دو کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، انہیں حکم دو بیٹا پنجگانہ نماز پڑھا کرو، انہیں حکم دو بیٹا باجماعت نماز ادا کیا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے اور وَيَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، ان کو روکو بیٹا جھوٹ مت بولا کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور دھوکہ مت دیا کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، دغا مت کیا کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے بچاؤ، زبان کو بے حیائی سے بچاؤ۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم تو بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا۔ ارے جس رب نے یہ نعمت دی ہے اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُومَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَأْمُرُهُمْ بِهِ وَتُسَاعِدُهُمْ، فرمایا اللہ کا حکم ان پر قائم کرو، اللہ کا آرڈر ان کے اوپر نافذ کرو، اللہ کے آرڈر پر ان کو جو ہے وہ قائم رکھو، اگر ہو سکے تو ان کی مدد بھی کرو۔ بھائی بچے اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے علم دین پر عمل کرنے کے لیے تو ان کی مدد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک عورت جائے گی، ان المرأۃ لا تخاصم زوجہا، اپنا معاملہ اپنا مقدمہ لے کر کے خدا کی بارگاہ میں جائے گی، اے میرے رب میرا مقدمہ ہے، میرا کیس ہے، میرا مقدمہ ہے، اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر کے جائے گی، اپنے گھر والے کا مقدمہ لے کر کے جائے گی جس نے اس کے لیے حلال و حرام چھوڑ رکھا ہے، اس نے سارے دھندے کیے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ فرمایا یہ مقدمہ لے کر کے جائے گی اور یہ کہے گی یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے لا یعدبنی، مجھے علم دین نہیں سکھایا، مجھے ادب نہیں سکھایا، مجھے تہذیب نہیں سکھائی، اور ولا یعلمنی، مجھے علم شریعت نہیں سکھایا، حلال و حرام کی باتیں نہیں بتائیں، وعد اور وعید کی باتیں نہیں بتائیں، اور یہ کرتا کیا تھا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ بِخُبْزٍ السَّوْقَا، اگر میں اسے کہتی تھی مارکیٹ سے سودا لینا ہے یہ تو لینے کے لیے چلا جاتا تھا، اس وقت تو سر تسلیم خم کر دیتا تھا، اس وقت تو میری بات نہیں ٹالتا تھا، مگر اس نے جو ہے مجھے ادب نہیں سکھایا، اس نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، اس نے مجھے علم شریعت نہیں سکھایا۔ یہ مقدمہ ہماری بیوی اور ہمارے بچے لے کر کے جائیں گے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، جن کے لیے ہم سب کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھول چکے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے حاصل کر لیں، وہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے جائیں گے۔ اگر خدا کی بارگاہ میں اپنی اولاد کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اپنے گھر والوں کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات یاد رکھنا قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔
قیامت کے دن یہ خدا سے کہیں گے یا اللہ ان سے پوچھ کر کے بتا، انہوں نے کبھی ہم سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ بیٹا علم دین حاصل کرنا ہے، اسکول کے دھندے میں لگا دیا، کالج کے دھندے میں لگا دیا اور دنیا داری کے دھندے میں لگا دیا۔ علم دین سے انہوں نے بے خبر رکھا، علم شریعہ سے انہوں نے لا تعلق رکھا، اور آپ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے انہوں نے دور رکھا۔ یا اللہ یہ ہمارا مقدمہ ہے، ہمارا فیصلہ کر، مجھے بتاؤ تو صحیح ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ آگ کا ایندھن بننے سے بچائے، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اللہ عذابوں سے بچائے، جہنم کا عذاب سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور ہماری آل اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں عمل کرنے، اولادوں کو ادب سکھانے، تہذیب سکھانے کے توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔